بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں کرتا ہوں اور تم بھی اس کام کو کرو۔ فقط اللہ تعالیٰ نے یہ حکم یہ اپنے بندوں کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی، جو اپنے بندوں کے ذمے ایک کام لگایا، وہ درود پاک کی ڈیوٹی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اے ایمان والو، میں اور میرے تمام فرشتے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے ہیں، تو تم بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ حکم فقط درود پاک کے ساتھ ہے۔ درود پاک پڑھنے والا بندہ، اس کا ایک اپنا الگ مقام ہے، اس کی اپنی ایک الگ خوشبو ہے، اسے توجہات جو ملتی ہیں، اسے جو کیفیات ملتی ہیں، اس کا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ مرتبہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ درود پاک کے کچھ واقعات، درود پاک سے متعلق حکمت آمیز باتیں اور درود پاک پڑھنے والے کے اوپر کیا برکتیں، کیا رحمتیں، کیا خیریں، کیا خوشیاں اور خوشحالیاں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، جو اللہ والوں سے سنا، جو اللہ والوں نے ہمیں عطا کیا، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہمیں پتہ ہے، وہ ہم اپنا پیغام آگے پہنچا دیں۔ فرمایا کہ جب انسان قبر میں جائے گا، قبر میں تنہا ہوگا، بے یار و مددگار ہوگا، بے آسرا ہوگا، کوئی سہارا نہ ہوگا، جب دنیا والے دفنا کر اسے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، تب وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت چہرے والے انسان کو اس بندے کے پاس بھیجیں گے۔ بندہ گھبرائے گا، پریشان ہوگا، تنگ ہوگا، منکر نکیر آئیں گے۔ اب وہ سوالوں کے جواب میں اس بندے کو مشکل پیش آئے گی، تو جو خوبصورت شکل والا انسان اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھیجا ہوگا، وہ اس کے سوالوں کے جواب میں اس کی مدد کرے گا، اس کی ہیلپ کرے گا۔ جب سوالوں کے جواب سارے مکمل ہو جائیں گے، تو پھر وہ بندہ اس نورانی چہرے والے سے، اس خوبصورت چہرے والے سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تم نے کیسے میری مدد کی؟ کیوں میری مدد کی؟ کس وجہ سے میری مدد کی؟ تو وہ جو خوبصورت چہرے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں درود پاک ہوں، تم نے زندگی میں درود پاک کو اپنا ساتھی رکھا، تم نے درود پاک کو اپنا خاص قیمتی وقت دیا،
تم نے درود پاک سے محبت کی، درود پاک کو پڑھا اور اپنی زندگی میں بہت پڑھا، تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انسانی شکل دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں جاؤں تمہارا جی بہلاؤں، تم بالکل بھی فکر نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب وہ بندہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو خوبصورت چہرے والا ہوگا، جو درود پاک ہوگا، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ قبر میں بھی، اس کے ساتھ حشر میں بھی، اس کے ساتھ پل صراط میں بھی، الغرض تمام جگہوں پر جہاں جہاں پر اس انسان کو مشکل پیش آئے گی، اس درود پاک پڑھنے والے کو جو مشکل پیش آئے گی، اس کا ساتھی ہوگا، اور تمام معاملات میں اس کا معاون اور مددگار ہوگا۔ کہتے ہیں کہ درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے اس کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، وہ چمکتے ستارے کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے والے روشن ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص توجہات انہیں ملتی ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کر رہا ہے، جو اللہ کی سنت ہے، جو فرشتوں کی سنت ہے، جو تمام نیک جنات ہیں ان کی سنت ہے کہ وہ بندہ درود پاک پڑھ رہا۔ درود پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اپنی دنیاوی مشکلات کو لے کر پریشان ہیں، آپ اپنی دنیاوی مشکلات، مسائل اور معاملات کو لے کر پریشان ہیں کہ حل نہیں ہو رہے، جبکہ درود پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بندے کو پل صراط سے گزروائے گا۔ تو جو درود پاک، دنیاوی مشکلات کی کیا حیثیت ہے، اللہ والے کہتے ہیں پل صراط کا ایک لمحہ، پل صراط کا ایک لمحہ دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہیں سب کو اکٹھا کر لو، اس ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لمحے سے اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو درود پاک جب آپ کو پل صراط سے گزروا سکتا ہے، قبر میں، حشر میں آپ کے لیے آسانیاں کروا سکتا ہے، تو درود پاک آپ کی دنیاوی مشکلات کو آسان نہیں کروا سکتا؟ ابھی کچھ ٹائم پہلے مدینہ شریف میں حاضری ہوئی، وہاں ایک اللہ والے تھے، اللہ نے کرم کیا تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے درویش تھے، روحانیت میں بلند مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ معاملات، کچھ تجربات وہ ہم سے شیئر کیے۔ انہوں نے بتایا کہ میں 27 سال ہو گئے ہیں مدینہ شریف میں حاضری دیتے، عمرہ ادا کرتے، پتہ نہیں کتنے میں نے حج کیے ہیں، میں تقریباً ہر سال یہاں پر آتا ہوں۔ ان سے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ حضوری ملی، کس عمل کی برکت سے آپ کو یہاں کی منظوری ملی؟ تو پہلے تو انہوں نے نہیں بتایا، جب اصرار کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 5000 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ بیچتا ہوں، اور یہ میرا معمول ایک عرصے سے ہے، میں آج کا نہیں کر رہا، مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے، مجھے کسی اللہ والے نے بتایا تھا، تو جب پھر اس نے بتایا پھر میں نے ناغہ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے سبق یاد کر لیا پھر اسے چھٹی نہ ملی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے درود پاک پڑھ رہا ہوں، آپ کو میں بتا نہیں سکتا
وہ کیفیات میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو مجھے ملی۔ سب سے بڑی کیفیت تو وہی ہے کہ میں حضور کے در پر پہنچ جاتا ہوں، اسباب بھی وہ بناتے ہیں، سارے معاملات بھی وہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اور وہ آگے تقسیم کرتے ہیں، بس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے در پر پہنچ جاتا ہوں۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو درود پاک کے انہوں نے بہت سارے واقعات بتائے، بہت سارے کمالات بتائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وظیفہ سب سے افضل وظیفہ ہے۔ کلمے کے بعد درود پاک کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، آپ چاہے درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، ہر درود نور ہے، ہر درود مقبول ہے، ہر درود قبول ہے۔ اس لیے آپ کوئی سا بھی درود شریف اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ حیرت انگیز برکتیں، کمالات، روحانیت میں ترقی، خیر و برکت، خوشحالی، یہ سب آپ کے پیچھے ایسے چلیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں گمان سے باہر ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ ہو جائے اور نگاہ رحمت سے آپ کی طرف توجہ پڑ جائے درود پاک کی برکت سے، جب آپ کسی کو متواتر کوئی ہدیہ دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، تو وہ آپ سے محبت نہیں کرنے لگ جاتا، آپ سے انسیت نہیں ہو جاتی اس کی، یعنی آپ سے ایک کہتے ہیں کہ سلام دعا، وہ نہیں ہو جاتی اس کی۔ تو جو مدینے والے تاجدار کے اپنی امت پہ جو احسان ہیں، ان کے جو احسانوں کی بارش ہے ہم پر، تو کیا وہ توجہ نہیں فرمائیں گے؟ کہتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو اس کا درود پاک لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، ایک موتی کی صورت میں پہنچاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک، یہ درود فلاں کے بیٹے نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، یعنی آپ کے والد کا اور آپ کا نام جب ان کی بارگاہ میں چلا گیا تو پھر سوچیں وہ کیا لمحات ہیں۔ اپنے آپ کو خوش نصیب جانیے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر رحمت ہے، اس امت پر رحمت ہے، وہ کسی اور امت پر نہیں تھی، یہ سب میرے مدینے والے کا کرم ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، ان کے چہرے ہی الگ ہوتے ہیں، ان کا لب و لہجہ ہی الگ ہوتا ہے، ان کی گفتگو ہی الگ ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی بات چیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی یہ محفل درود پاک کی محفل ہے، درود پاک کے کمالات کی محفل ہے، درود پاک کی برکتوں کی محفل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں یقیناً فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور جو وہ دعائیں کرتے ہیں، ان کے دعاؤں پر وہ آمین کہتے ہیں۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیے، درود پاک سے دوستی لگائیے، اس سے افضل وظیفہ کوئی نہیں، اس سے افضل عمل کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو درود پاک کے صدقے سے اور آقا کریم علیہ السلام کی شان بابرکات کے صدقے سے آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔